پیس ڈیل پر نہیں ہوگا عمل۔ ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کی موجودگی میں جنگ بندی کا کوئی دوسرا مرحلہ نہیں ہو سکتا، یہ کہنا ہے حماس کا۔ حماس کے ایک ذمہ دار نے منگل کے روز دو ٹوک انداز میں باور کرا دیا ہے کہ اسرائیلی فوج مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کر کے بمباری بھی کر رہی ہے۔ اس ماحول میں جنگ بندی کا دوسرا کوئی مرحلہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ حماس کے ذمہ دار نے یہ بات کرتے ہوئے جنگ بندی معاہدے میں ثالثی کے طور پر کردار ادا کرنے والے ممالک سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کی پابندی کے لیے دباؤ ڈالیں اور اسرائیل کو مجبور کریں کہ وہ معاہدے کا احترام کرے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بدران نے مغربی خبر رساں ادارے سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی قبضے کی موجودگی میں جنگ بندی کا کوئی دوسرا مرحلہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج خلاف ورزیاں کر کے معاہدے کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یاد رہے کہ 10 اکتوبر سے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کا نفاذ ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی تجویز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رکھی گئی تھی۔ ثالثی کا کردار وہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں بہت حد تک تکمیل پا چکا ہے اور دوسرے مرحلے کے عمل درآمد کے حوالے سے اس وقت خبریں اس پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ مگر اسرائیل نے اب تک درجنوں بار خلاف ورزیاں کی اور سینکڑوں فلسطینیوں کو اس دوران ہلاک بھی کر دیا ہے۔ نیز خوراک اور امدادی سامان کی ترسیل بھی پوری طرح کھلی نہیں ہے۔ حماس نے 40 ملکوں سے مسلسل مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر اسرائیل سے عمل کرایا جائے تاکہ دوسرے مرحلے پر عمل کی طرف پیش رفت ہو سکے۔ وہیں دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے وہ بہت حد تک تکمیل ہو چکا ہے اور دوسرے مرحلے پر غور و خوض کرنے کے لیے حماس اس وقت محاسبہ کر رہا ہے، کیونکہ پہلا جو مرحلہ ہے، جیسے کہ آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے سنا کہ پہلے مرحلے پر اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزی جاری رہی، یعنی علاقے میں اس کی جانب سے بمباری کی جاتی رہی، مہلوکین کی تعداد بڑھتی رہی، لیکن پہلے مرحلے پر بھی عمل درآمد رہا۔ ایسے میں حماس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے ان ممالک سے جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو سمجھائیں، اس پر دباؤ بنائیں کہ اب پہلا مرحلہ تکمیل کو پانے کو ہے، دوسرے مرحلے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس پر غور و خوض کر رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ کافی مشکلات سے بھرا ہو سکتا ہے اگر اسرائیل کو نہیں روکا گیا، اس پر دباؤ نہیں بنایا گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دوسرا معاہدہ پیس ڈیل کا دوسرا مرحلہ کہتا کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ دراصل یہ کہتا ہے کہ حماس کو ہتھیار لیس ہو جانا ہے، ہتھیار کو تیاگ دینا ہے، ہتھیار ڈال دینا ہے۔ ایسے میں حماس کے لیے یہ بہت بڑی شرط ہے جس پر ماننے کو لے کر اس وقت حماس کہیں نہ کہیں تیار نہیں، لیکن حماس نے کہا ہے کہ وہ غور و خوض کر سکتا ہے۔ اور پچھلے دنوں یہ خبریں سننے کو ملی تھی کہ حماس نے شرط بھی رکھی تھی کہ وہ اس دوسرے تجاویز کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اسرائیل کے سامنے ایک شرط رکھی۔ شرط یہ تھی کہ اسرائیل جو غزہ کے علاقے ہیں وہاں سے قبضہ ہٹا دے تو ہم ہتھیار لیس ہو جائیں گے۔ لیکن اب حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پہلے خلاف ورزی جو آپ کر رہے ہیں پیس ڈیل کی، جو جنگ بندی نافذ ہے، اس پر عمل درآمد کریں، اسرائیل سے عمل کرایا جائے۔ اور ممالک سے بھی کہا گیا ہے حماس کے لیڈران کی طرف سے کہ ان ممالک کو غور دینا چاہیے کہ اسرائیل کیا کچھ کہہ رہا ہے، انہیں روکا جائے۔ دوسری طرف دوسرے مرحلے پر عمل کی طرف تاکہ پیش رفت ہو چکے۔ غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے حماس کی اسرائیلی خلاف ورزیاں لگاتار جاری ہے اور روکنے کی شرط بھی اب سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل غزہ کی پٹی میں آنے والی انسانی امداد کی مقدار میں بڑے پیمانے پر کمی کر رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک حماس کے ممبر کی طرف سے کہا گیا ہے۔ حماس تنظیم کے ایک سینئر رہنما نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کے دوسرے مرحلے کے آغاز سے قبل تنظیم اسرائیلی خلاف ورزیوں کے مکمل خاتمے کی شرط رکھتی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تنظیم کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ دوسرے مرحلے کے آغاز پر کسی بھی بات چیت سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو میڈیشن کر رہے ہیں اور ضمانت دینے والوں کی جانب سے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، واضح دباؤ ڈالا جائے تاکہ اسرائیل پہلے مرحلے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کرے۔ ان شقوں میں یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ، چاہے وہ زندہ ہوں یا ان کے باقیات یا مردہ ہوں، جنگی کارروائیوں کی روک تھام اور غزہ کی پٹی میں امداد کی ترسیل شامل ہے۔ بدران نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے کی تکمیل کا مطلب تمام خلاف ورزی اور حملوں کا خاتمہ اور امداد کو مناسب مقدار میں داخل ہونے دینا ہے۔ بدران کے مطابق معاہدے میں روزانہ 400 سے 600 ٹرکوں کے داخلے اور مصر اور غزہ کی پٹی کے درمیان رفح کی سرحد کو
अफराद, सामान और इमदाद के लिए खोलने की शिक मौजूद है। इसराइल गजा की पट्टी में आने वाले इंसानी इमदाद की मकदार में शदीद कमी कर रहा है। कत्ल व गारत जारी है और येलो लाइन यानी इनखला की हदबंदी। अब आपको बताएं कि एक नई तरह से हदबंदी की गई है, जहां येलो लाइन है वो इनखला की हदबंदी के अंदर इमारतों और शहरी घरों को तबाह कर रहा है, जो वाज़े तौर पर फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। दूसरी जानिब इन्होंने इसराइली फौज के सरबराह अयाल ज़ामीर के उस बयान की भी तनकीद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि गजा की पट्टी में येलो लाइन नई सरहदों की हैसियत रखती है, जिसका जिक्र हमने अब से कुछ देर पहले किया। बदरान के मुताबिक ये बयान जंगबंदी के मुआहदों की शिक्कों के हवाले से इसराइल की आदम पासदारी को वाज़े करता है। इसराइली फ़ौज के एक बयान में गुज़िश्ता इतवार बताया गया था कि ज़ामीर ने कहा है कि येलो लाइन एक नई सरहद, बस्तियों के लिए एक दिफाई रुकावट और एक हमलावर लाइन की हैसियत रखती है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए आमने मंसूबे के दूसरे मरहले में इसराइली अफवाज का पूरी गजा की पट्टी से इनखला और इस्तेहकाम के लिए एक बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती शामिल है। इसके अलावा इलाके की नज़्म नुस्ख के लिए मुताल्लिका इदारों के काम का आगाज़ भी इस मंसूबे का हिस्सा है, जिसमें अमन कौंसिल भी शामिल है। ये तफसीलात चंद दिन पहले एक्सियोस एक वेबसाइट है उसके ज़राए के हवाले से जारी की गई थी।